بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج 15 مارچ ہے، 5 جمادی الثانی ہے اور منگل کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ Dua and Ziyarat for Tuesday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdu lillahi walhamdu haqquhu kama yastahiqquhu hamdan kathira. وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. It is the day of Imam Sajjad alayhi salam, Imam Baqir alayhi salam, and Imam Sadiq alayhi salam.
Ziyarat for Tuesday. Assalamu alaikum ya khuzana ilmillah. Assalamu alaikum ya tarajimata wahyillah. Assalamu alaikum ya a'immat al-huda. Assalamu alaikum ya a'lam at-tuqa. Assalamu alaikum ya awlad rasulillah. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موال لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل يا بقية الله أرواحنا فداء. يا بقية الله أرواحنا فداء. الأجل يا إمام الأجل يا إمام الأجل يا إمام الأجل يا إمام. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا. اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم اجل ولیک الفرج. جنہیں ہے معرفت خدا کی اور رسول کی وہ مانتے ہیں بات حق کی اور اصول کی. نبی کی جو بھی بات ہے خدا کی بات ہے یہ بات بھی تو ایک حدیث ہے رسول کی. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا. اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم اجل ولیک الفرج. ہے مومنوں کو یہ یقین امام آئیں گے جہاں سے ظلم و جور گھر ستم مٹائیں گے. جو انتقام رہ گیا ہے خون شاہ کا امام آ کے خود جگہ میں وہ چکائیں گے. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا. ضرور ہوگا ظہور
ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج ہمارا چل رہا ہے جو نظام زندگی ہے زیر سرپرستی ہے امام عصر کی امام غیب میں ہے ان کے نائب امام دکھا رہے ہیں ہم کو ظلمتوں میں روشنی ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج فدق کا بھی حساب لوگ ہونا ہے ابھی جتنا چھپا لے دشمن زہرا یہ بات بھی سقیف والوں نے جو چھینا حق کے مرتضی حساب اس کا لے گا آ کے بارواں علی ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج ہدایتوں سے منزلیں ملی شعور کی دعائیں ہو رہی ہے جب ہی تو ظہور کی ہے دل کو اب یقین اور انتظار بھی کہ دو جگہ میں ہوگی روشنی جو نور کی ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج نہیں ہے جس کو معرفت میرے امام کی نہیں ہے اس کی زندگی کسی بھی کام کی ہے اس کی موت بھی جہالتوں کی موت ہی اسی میں اس نے اپنی زندگی تمام کی ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج کیا نہ ہم نے گر عمل کے ساتھ کوئی کام تو دشمنوں میں ہم بھی لکھائیں گے اپنا نام علی کے دشمنوں پہ یا کے دوستوں پہ بھی خبر نہیں کہ کس پہ تیغ ہوگی بے نیا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج ہمارے واسطے دعائیں کر رہے امام مگر ہماری ذات سے یہ ہو رہا نہ کام ہم اپنے واجبات وقت پر کریں ادا یہ کہہ کے بھیجتے رہے درود اور سلام ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج ہے دو جگہوں میں آل مصطفیٰ کا ہی نظام ہمیں یہ ناز ہے کہ ہم تو ان کے ہیں غلام برے بھلے ہیں جو بھی علی دیپ خیر ہو دعائے سیدہ کا ہم ہی لوگ ہیں انعام ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا
امام کا ظہور ہوگا اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج۔ جی ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج منگل کا دن ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے وہ تمام کام جو کل تک کمپلیٹ نہیں ہو سکے، آج محمد و آل محمد کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل فرمائے اور آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں۔ ناظرین، موسم کی بات کریں تو موسم جو ہے وہ دن بدن بہتر ہو رہا ہے۔ ایک شدت جو سردی میں تھی وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن رات کے وقت جو ہے وہ بھی خنکی جو ہے وہ کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو اور بچوں کو اور اپنے خاندان والوں کو جو ہے وہ بہتر جو جس سے پروٹیکٹیو ہیں ان کو اس طرح سے ان کو لباس پہنائیے۔ اور آج کے ٹیمپریچر کے بارے میں بات کریں تو آج میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ ملا جلا موسم رہے گا، دھوپ بھی نکلتی رہے گی اور ساتھ ساتھ گہرے بادل بھی کبھی کبھی چھا جائیں گے۔ بات کریں گے ناظرین آج ہم زیتون کی، جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ قرآن پاک میں آنے والی کھانے پینے کی چیزوں میں سے ایک نام ہے، ایک جس کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ آیت قرآن پاک میں آیا ہے والتین والزیتون، یعنی کہ زیتون جو ہے وہ کرۂ ارض پر موجود تمام نباتات میں سے قدیم تصور کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے اور اس کو متعدد امراض کے علاج کے لیے بھی تجویز کیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں کئی مقامات پر اس کا ذکر بھی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے۔ ناظرین، مسلم ریاستوں اور علاقوں میں زیتون جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے اور روزانہ کی خوراک اور غذا کا حصہ بھی ہے۔ دور حاضر میں غریب آدمی پر بہت جو ہے ظاہر ہے جو عام آدمی ہیں وہ بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اپنی صحت سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن اگر زیتون کا استعمال ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے خوراک میں اس کو استعمال کریں، اس کو اپنی سکن پر استعمال کریں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ان فوائد کا ہی ہم آگے ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ اور زیتون ایک درخت کا نام ہے جس کا پھل جو ہے وہ زیتونہ کہلاتا ہے اور اس ظاہر ہے اس کو انگلش میں اولیو کہتے ہیں اور اس پھل سے جو تیل حاصل کیا جاتا ہے اسے روغن زیتون کہا جاتا ہے۔ زیتون اور روغن زیتون کے جو ہیں وہ بے شمار خواص اور فوائد ہیں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ روغن زیتون کا یا زیتون کا جو ذکر ہے وہ بہت ساری احادیث پر کیا گیا ہے اور بہت سارے حوالوں سے اس کو شافی قرار دیا گیا ہے۔ زیتون کی جو تیل ہے یا زیتون کہہ لیجیے، اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ پیٹ کے امراض میں مفید اور شافی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے یہ سردی کے موسم میں جسم کو گرم بھی رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے میں کسی بھی طریقے سے تو یہ بھوک کو بڑھاتا ہے اور آنتوں میں پڑے ہوئے سارے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے۔ اور تھوڑا سا دودھ کے ساتھ ملا کر اگر آپ تھوڑی سی مقدار میں زیتون کا تیل پئیں تو معدے کی تیزابیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ حضرات آلریڈی کسی میڈیکیشن پہ ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہربل یا کوئی بھی جسے آپ نیچرل کہتے ہیں میڈیسن یا طریقہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے جی پی سے آپ ضرور مشورہ کرتے ہیں۔ اور اس کی زیتون کے جو ہیں وہ ظاہر ہے بہت زیادہ فوائد ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا تو پھر تو اس میں کوئی گنجائش رہ ہی نہیں گئی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل کو مفید قرار دیا ہے، زیتون کے تیل کو بہت زیادہ صحت کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ ناظرین، نہ صرف یہ کہ آپ کی اندرونی جسمانی صحت کے لیے بھی یہ ضروری ہے بلکہ بیرونی یعنی اسکن کے لیے بھی، بالوں کے لیے بھی اور ہیلتھ کے لیے اوور آل زیتون کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ زیتون کے طبی فوائد کی تو زیتون کے تیل کی مالش صرف اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے اعضاء کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے اور پٹھوں کا درد جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ اور زیتون کے تیل کو کچھ لوگ مرہم میں بھی شامل کرتے ہیں، جب مرہم میں اس کو شامل کیا جاتا ہے تو زخم جو ہے وہ جلدی بھر جاتا ہے۔ اور خالی پیٹ جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا زیتون کا استعمال کریں تو وہ بھی معدے کو درست کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی بہت ساری اور افادیت ہے۔ ظاہر ہے آپ جب بھی کوئی اس قسم کے تیل بھی استعمال کرنے لگیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے جی پی سے پہلے اس سلسلے میں جو ہے وہ مشورہ کر سکیں۔ اور
قرآن مجید میں ناظرین زیتون کا جو ہے وہ 6 مقامات پر اسے اچھے ناموں سے یاد کیا گیا ہے، اور ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے زیتون اور انجیر کی ایک ساتھ قسم کھائی ہے۔ اور زیتون جو ہے، اب بات کریں گے تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے سکن کے لیے ہمارے بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو خواتین کے لیے یہ بات کہ اگر آپ اپنے میک اپ کو ریموو کرنا چاہتی ہیں، میک اپ کو اتارنا چاہتی ہیں، تو زیتون کے تیل سے بڑھ کر کوئی بھی کلینزر جسے آپ کہہ سکتی ہیں یا میک اپ ریموور اس سے بڑھ کر کوئی ثابت نہیں ہو سکتا۔ زیتون کے تیل سے پہلے آپ اپنے سکن کی، اپنے چہرے کا مساج کیجئے، اور اس کے بعد پھر اس کو کاٹن یا ٹیشو کے ساتھ جو ہے اپنے میک اپ کو اس کو ریموو کر دیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن ہے وہ گلو کرنے لگے گی، اور بہت جلد اس کے اوپر سے جو چھائیاں ہیں وہ غائب ہو جائیں گی۔ بالوں کی بات کریں تو بالوں کو اگر آپ خشکی سے نجات پانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے بالوں میں خشکی پائی جاتی ہے، تو بالوں میں رونق لانے کے لیے بالوں کو شیمپو کرنے کے برابر مقدار، جتنا کا ہم شیمپو جتنا سا یوز کرتے ہیں اس کے مقدار جو ہے وہ زیتون کا تیل لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر دیں گے۔ بالوں میں 5 منٹ کے لیے اس کو لگا کر آپ اچھی طرح مساج کیجئے، اور پھر شیمپو کر کے بالوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے بالوں کو خشکی سے نجات مل جائے گی، بلکہ یہ عمل جو ہے آپ کے بالوں کو گھنا کرنے کا بھی باعث بنے گا۔ زیتون کے تیل کا استعمال آپ باڈی اسکرب کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک پلاسٹک کے برتن میں زیتون کا تیل ڈالیں اور پھر اسے مناسب مقدار میں نمک اور چینی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیجئے، یہ ایک آمیزہ سا بن جائے گا جس کو آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ ایک اسکرب کی سی شکل اختیار کر گیا ہے۔ پھر اس آمیزے کو اپنی جلد پر لگائیں اور اس پر مساج کریں۔ اس سے آپ کی جلد کی رانائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی، اس کی خشکی دور ہو جائے گی، موئسچر ہو جائے گی، بلکہ نرم، ملائم اور شگفتہ احساس بھی حاصل ہوگا۔ پیروں کی ایڑیاں اور کوہنیاں جو ہیں وہ اکثر سخت ہو جاتی ہیں اور وہ بہت بعض دفعہ تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ آپ اگر چاہیں تو پیروں کی ایڑیوں اور کوہنیوں کی سخت اور سیاہ جلد سے نجات پانے کے لیے بھی باقاعدگی سے اگر آپ زیتون کے تیل کا مساج کریں تو اس سے آپ کی کوہنیاں اور پیروں کی ایڑیاں جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گی، اور جو ہے وہ آپ واضح فرق، اگر آپ مسلسل استعمال کریں گے تو آپ واضح فرق محسوس کریں گے، اور اس میں تکلیف جو ہے جو سکن ہارڈ ہو جانے کی وجہ سے ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سے جانے لگے گی۔ چہرے پر جو ہے وقت سے پہلے بھی جھریاں آ جاتی ہیں کیونکہ موسم افیکٹ کرتا ہے، سورج افیکٹ کرتا ہے، پولوشن افیکٹ کرتی ہے، گرد و غبار جو ہمارے ارد گرد پایا جاتا ہے، ہمارا کھانا پینا، ہمارے کتنی مقدار میں ہم جو آئلی چیزیں ہیں وہ انٹیک کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو ملانے کی وجہ سے جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آفٹر 30 جو ہے وہ جلد ہی جھریوں کا دیکھنے میں آنا لگ جاتی ہیں۔ جھریوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے بھی اور اپنی جلد کو پرکشش بنانے کے لیے بھی اگر آپ شام کے وقت خاص طور پر سونے سے پہلے اپنی جلد کو جو ہے وہ تھوڑا سا بس زیتون کا تیل ہتھیلی پر ڈال لیجئے اور اس کے بعد اس کا مساج کریں تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جو آپ کے چہرے کی جھریاں ہیں جو وقت سے پہلے پڑ جاتی ہیں اکثر وہ غائب ہو جائیں گے۔ چہرے پر جھریاں نہ پڑیں تو اکثر ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آنکھوں کی، کیونکہ آنکھوں کی کیئر اس طرح سے نہیں کی جاتی رہی ہوتی تمام عمر، بچپن میں بھی اس کے بعد بھی جس طرح سے چہرے کی جاتی ہے، تو آنکھوں کے گرد جو جھریاں ہیں چونکہ وہ نازک، بہت نازک جھلی نما جلد ہوتی ہے، اس لیے اس پر جھریاں پڑنے کے بہت جلد امکانات ہوتے ہیں۔ تو زیتون کا تیل اگر آپ استعمال کریں گے آنکھوں کی جھریوں کے ارد گرد تو اس سے یہ ہے کہ بدنما جھریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ کاٹن پر یا کسی نرم کپڑے پر، بہتر یہی ہے کہ آپ کاٹن جو ملتا ہے رول اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تھوڑا سا زیتون کا آئل جو ہے وہ ٹپکا لیجئے اور پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں پہ بہت آہستگی سے، بہت نرمی سے آنکھوں کی جو جھریاں ہیں ان کے اوپر اس کا مساج کیجئے، لیکن بہت زیادہ احتیاط برتیں کیونکہ جو ہے آنکھوں میں یہ جانے نہ پائے، اس طرح سے جسے کہتے ہیں کہ آپ کی جو جھریوں کی سکن ہے یہ بھی دور ہو جائے گی۔ ناخنوں کے لیے بھی اگر آپ زیتون کا تیل استعمال کریں تو وہ بھی بہت مفید ہے۔ ناخن جو ہیں بعض اوقات کریک ہونے لگتے ہیں، بہت جلدی ٹوٹنے لگتے ہیں، تو 1 کپ میں زیتون کا تیل ڈال لیں اور اپنی انگلیوں کو جو ہے ناخنوں کو اس کپ میں تھوڑی دیر کے لیے ڈوبے رہنے دیں اور آپ کے ناخن جو ہیں وہ ٹوٹنے سے بھی محفوظ رہیں گے، اور بلکہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کیوٹیکلز یعنی کہ ناخنوں کے ارد گرد کی جو جگہ ہوتی ہے وہ اکثر پھٹی ہوتی ہے یا وہ اس میں اسکن جو ہے اس میں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ اپنے ناخنوں کو، اپنی انگلیوں کے ناخنوں کو ایک برتن میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر اس کے اندر ڈپ کریں اور پھر تھوڑا دیر کے لیے اس کے اندر رہنے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ناخنوں کی صحت ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے۔
اگر آپ رات کو سونے سے پہلے دیکھیں، زیتون کا کوئی بھی جسم کا ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی بھی اندرونی یعنی صحت کا کوئی ایسی وجہ نہیں جو زیتون کی وجہ سے بہترین نہ ہو سکے. تو آپ اگر پیروں پر بھی زیتون کا تیل کا استعمال کریں گے تو ظاہر ہے ان پر بھی اچھا اثر پڑے گا. رات سونے سے پہلے اگر آپ پاؤں پر ہلکا سا زیتون کا تیل لگا کر جرابیں پہن لیں، ساکس پہن لیجئے، اور صبح جب آپ ساکس اتاریں گے تو آپ کے پاؤں جو ہیں وہ نرم ملائم بھی رہیں گے. سارا دن چونکہ پاؤں سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ برداشت کرتے ہیں اور سارا دن ہمیں اس کے اوپر چلنا ہوتا ہے، تو تھکن جو ہے وہ پاؤں کی وہ بڑھ جاتی ہے، پاؤں درد کرنے لگتے ہیں شام تک، اور اس کے علاوہ ان کی جو سکن ہے وہ بھی خراب ہونے لگتی ہے. شوز میں رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر مختلف قسم کے داغ دھبے بھی پڑنے لگتے ہیں. تو اس کی بہترین حل یہ ہے کہ آپ پیروں پر رات کو سونے سے پہلے زیتون کا ہلکا سا تیل لگا لیجیے. اور سب سے بہترین بات ایک اور بھی یہ ہے کہ اگر آپ پیروں کے تلوے پر ہلکا سا مساج جو ہے وہ زیتون کے تیل کا کر لیں تو آپ واضح فرق دیکھیں گے کہ آپ کو رات کو بہت پرسکون نیند آئے گی اور آپ بہت اچھا محسوس کریں گے. آپ کے پاؤں بھی دن بھر تازہ رہیں گے اور ان کا تاثر بھی جو ہوگا وہ بہترین ہوگا. سردی کے موسم میں خاص طور پر ہونٹ جو ہیں، ہونٹوں کی سکن جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے. بہت نہ صرف یہ کہ وہ بدنما معلوم ہوتے ہیں بلکہ ان سے تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. اکثر خون جو ہے وہ بھی اس میں سے رسنے لگتا ہے. تو کسی بھی آپ کو اس کے لپ بام کی یا کسی بھی لپ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. زیتون کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر شفا ڈالی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو زیتون کے تیل کو جو ہے وہ آپ اس میں تھوڑا سا اپنے ہونٹوں کے اوپر اس کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے لگا لیں، اور اس سے آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ نرم ہو جائیں گے. اس کا جو پھٹنا ہے وہ بند ہو جائے گا، اور جو پھٹنے کی وجہ سے خون رسنے کے عمل سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. بالوں کے لیے زیتون کا ایک اور نسخہ کہ زیتون کے تیل کو سر کے بالوں کی جلد میں اچھی طرح جو ہے مساج کریں. ویسے تو آلریڈی ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیتون کے تیل کا مساج کرتے ہیں اپنے سر پر، لیکن اگر آپ اس کے اوپر جسے شاور کیپ کہتے ہیں یا ظاہر وہ پلاسٹک کا بنا ہوا کیپ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ اپنے سر پر چڑھا لیں مساج کے بعد اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کسی بہترین شیمپو سے جو ہے وہ بالوں کو دھو لیں تو آپ کے بال جو ہیں وہ پر رونق ہو جائیں گے، خشکی سے پاک ہو جائیں گے اور ریشمی ہو جائیں گے. ہاتھوں کو بھی آپ جو ہے جنرل جسے کہتے ہیں ایک آپ ہینڈ موئسچرائزر استعمال کرنے کی بجائے، ہینڈ بامز استعمال کرنے کی بجائے اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کو بھی آپ زیتون کے تیل سے جو ہے وہ ہلکا پھلکا اس کے اوپر مساج کر سکتے ہیں. جو ہے وہ آپ اس کو ہلکا سا جو ہے اپنے ہاتھوں پر اس کو ملیے رات کے ٹائم اور نرمی سے مساج کیجئے، اور پھر آپ رات کو اسی طرح سو جائیں. صبح اٹھیں گے تو آپ جب اپنے ہاتھ دھوئیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ نہ صرف نرم و ملائم ہو چکے ہیں بلکہ آپ بھی اس کو بہتر محسوس کر رہے ہیں، کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ نہاتے وقت بھی باتھ ٹب میں جو ہے وہ تھوڑا سا زیتون کا تیل ملا لیں تو جو پورے جسم پر خشکی رہتی ہے یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں سکن جو ہے وہ کھردری ہو جاتی ہے یا اس میں موئسچرائزر کی کمی ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو ایز اے موئسچرائزر بھی یوز کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر اگر آپ باتھ ٹب میں تھوڑے سے فیو ڈراپس جو ہیں وہ اولیو آئل کے ملا لیں گے تو آپ کی جلد جو ہے وہ دن بھر نرم و ملائم رہے گی اور آپ کو جو انکمفرٹ کا احساس ہوتا ہے، ڈسکمفرٹ جو آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. چہرے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میک اپ استعمال کریں گے تو بھی آپ کے لیے بہت بہترین ہے کہ آپ چہرے کا میک اپ بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیتون کے تیل سے اتاریے. اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی سبھی کلینزر لے کر یا ٹونر لے کر جو ہے اس سے تھوڑا سا آپ کاٹن پر لگا کر اس کو اپنے چہرے کی صفائی اس سے کر لیجئے. تو اسے یہ ہوگا کہ آپ کے معافی چاہتی ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو سکن ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور آپ خود اس میں جو ہے وہ فرق محسوس کر سکیں گے. بالوں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ بھی بالوں کے لیے بھی بہت صحت مند ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر زیتون کے تیل کی مالش جو ہے باقاعدہ مالش کیا جائے تو جوڑوں کا درد جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ اس میں بہت پرسکون محسوس کریں گے اپنے آپ کو، اس میں بہت زیادہ ان کو بہتری محسوس ہوگی. دوائیوں کے ساتھ اپنی میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہلکا پھلکا مساج، ہلکا پھلکا نہیں بلکہ اگر آپ روزانہ کریں، جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے، جن کی جو ہے وہ جسم دکھتا ہے اور اس میں تکلیف رہتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اگر زیتون کے تیل کی باقاعدہ مالش کریں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جوڑوں کا درد جو ہے وہ دور ہوتا رہے گا. ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت زیتون جس کے فوائد آپ کو میں نے بتائے. تو جو ہے ہمارا سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اور ٹاپک کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.